نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ہم سبق نمبر 13 کے ساتھ حوار التعارف کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ تعارف للمتقدمین، دو آنے والوں کا تعارف۔ دو بندے جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے، نئے سرے سے ملتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو وہ آپس میں اپنا تعارف کس طرح کراتے ہیں۔ تقدم یتقدم تقدما کا معنی ہے آگے کرنا، چونکہ وہ کہیں سے آ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا آپس میں تعارف کا طریقہ کیا ہے، کون سے جملے استعمال ہوں گے اور کس طرح کے کلمات استعمال کرنی چاہیے، آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ افضل اہلاً و سہلاً و مرحباً بالاخ الکریم، خوش آمدید، مرحبا اے شریف کریم بھائی، عزت والے بھائی۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بالاخ الکریم، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اتیت اہلاً و تیت سہلاً و مرحباً بقدومکم بالاخ الکریم، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حییت باکرام و حییت بین کرام یا ایہا الاخ الفاضل۔ حییت باکرام، زندگی جیتے رہو شرافت کے ساتھ اور جیتے رہیں شریف لوگوں کے درمیان، اے فاضل بھائی، اے فضیلت والے، عزت والے، پیارے بھائی۔ حییت باکرام و حییت بین کرام، یہ دعائیہ کلمات ہیں اور کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور سامع اور مخاطب کے دل میں آپ کی وقار اور عزت کو بڑھانے کے لیے بہایت ہی بہترین کلمات ہیں کہ آپ جیتے رہو شرافت کے ساتھ اور جیتے رہیں شریف لوگوں کے درمیان۔ افضل یطیب لی ان اتعرف علی اسمک فہل لی ذلک، خوشی ہوگی مجھے کہ میں آپ کا نام پہچان سکوں، کیا میرے لیے یہ ممکن ہے؟ تعرف یتعرف تعرفاً کا معنی ہے تعارف کرانا، تو اس کے لیے بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یطیب لی، مجھے خوشی ہوگی کہ ان اتعرف علی اسمک، کہ آپ کے نام کو میں پہچان سکوں۔ فہل لی ذلک، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ شعیب لم لا یا اخی اسمی شعیب، کیوں نہیں ہے میرے بھائی، میرا نام تو شعیب ہے۔ انعم و اکرم بہذا الاسم، نعمتوں کے ساتھ رہو، اکرام کے ساتھ رہو اس نام کے ساتھ۔ انعم ینعم انعام، انعام کرنا، اما اکرم یکرم اکرام، اکرام کرنا، تو اس نام کے ساتھ، نعمتوں اور اکرام کے ساتھ جیو۔ اشکرک علی حسن الملاطفۃ وانا اتشرف بمعرفۃ شخصیتک فہل یسعنی ذلک۔ حسن الملاطفہ کہتے ہیں اچھے برتاؤ کرنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اچھے برتاؤ پر، اور مجھے وانا اتشرف، میں شرف حاصل کروں گا بمعرفۃ شخصیتک، آپ کی معرفت کے ساتھ، یعنی مجھے اپنا تعارف کرا کے شرف بخشیں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ آپ کی شخصیت کی بھی تعارف ہو جائے۔ فہل یسعنی ذلک، کیا ممکن ہے یہ میرے لیے؟ یطیب لی، یسعنی، یہ عام طور پر کسی چیز کی طلب سے قبل استعمال ہوتا ہے، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے، یہ مجھے خوشی ہوگی، اس طرح کے کلمات آپ کلام کسی بھی چیز کو طلب کرنے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ افضل بل انا الذی اتشرف بان اعرفک اسمی، بلکہ میں شرف حاصل کروں گا کہ اپنا تعارف کراؤں آپ کو۔ اسمی اخوک فی اللہ افضل، میرا نام آپ کا اسلامی بھائی افضل ہے، میرا نام افضل ہے جو کہ آپ کا اسلامی بھائی۔ انہوں نے کہا نا، جیسے اوپر کہا کہ وَأَنَا أَتَشَرَّفُ بِمَعْرِفَةِ شَخْصِيَّتِكَ، آپ کے تعارف کرا کے میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بل أَنَا الَّذِي أَتَشَرَّفُ بِأَنْ أُعَرِّفَكَ اسمی، بلکہ اپنا نام کا تعارف کروا کر
میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں اسلامی بھائی افضل۔ شعیب عاشت الاسماء زندہ باد، عاشت الاسماء زندہ رہے نام، یا افضل زندہ باد اے افضل۔ لطفاً من ایتی مدینۃ انت، کس شہر سے ہیں آپ؟ انا من هذه المدینہ، میں اسی شہر سے ہوں۔ هل اصلک من هذه المدینۃ ام انک من النازحین علیہا، کیا آپ هل اصلک آپ کی اصل بنیاد کو کہتے ہیں، کیا آپ کی بنیاد آپ کی اصل اسی شہر سے ہے؟ ام انک من النازحین علیہا، یا آپ اس میں آنے والے ہیں؟ یا آپ نازح عام طور پر کہتے ہیں تارکین وطن، ایک شہر کو، ایک وطن کو، ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا، تو آپ تارکین میں سے ہیں، اپنے وطن چھوڑ کر اس شہر میں آنے والوں میں سے ہیں، یا ام اصلک من هذه المدینہ، جو بھی آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا بل اصلی من هذه المدینہ، بلکہ میرا اصل اسی شہر میں سے ہے۔ فنحن نعيش فيها ابا عن جد وانت یا اخی، ہم زندگی گزار رہے ہیں اس شہر میں باپ دادا کی، یعنی ابن عن جد کہتے ہیں پشت در پشت آبا و اجداد سے، وانت یا اخی من ایتی مدینۃ، اور آپ اے میرے بھائی کس شہر سے ہیں؟ افضل هل لک ان تحذر من این انا، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کس شہر سے ہوں گا؟ هل لک ان تحذر من این انا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ خود بتائیں، آپ خود اندازہ کریں کہ میں کس شہر سے ہوں۔ هل لک ان تحذر، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ من این انا، میں کہاں سے ہوں؟ تو شعیب نے کہا یتراء لی انک من مدینتی الیس کذلک قل لی باللہ علیک، یتراء لی، مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے یا مجھے لگتا ہے، یتراء لی مجھے لگتا ہے، انک من مدینتی کوئٹہ، مثلا انک من مدینتی کوئٹہ، آپ کوئٹہ شہر سے ہیں، الیس کذالک کیا اس طرح نہیں ہے؟ قل لی مجھے بتائیں، باللہ علیک آپ کو خدا کی قسم ہے، آپ کو میں قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں الیس کذالک کیا اس طرح نہیں ہے؟ یتراء لی انک من مدینتی کوئٹہ، مجھے تو لگتا ہے، مجھے تو مناسب معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ آپ جو شہر آپ بتائیں اس سے ہیں۔ مثال آپ بولتے ہیں پشاور، کراچی، مکہ، مدینہ، مصر، کابل۔ لقد صدقك حدثك ترى كيف عرفت، آپ کے اندازے نے درست کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ ترى كيف عرفت، ترى کا معنی ہے اخبرنی، بتائیں مجھے کیسے پہچانا آپ نے، ذرا مجھے بتائیں آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ شعیب کہتا ہے کہ ملامحك وهندامك يدلان على ذلك انشدك الله هل اعجبتك مدینتی، یعنی ملامحك وهندامك، ملامح کہتے ہیں چہرے کے خد و خال، ہندامک کہتے ہیں آپ کی صورت، آپ کا وجود، آپ کی چہرے کے خد و خال اور آپ کا وجود، یدلان یہ دونوں دلالت کرتے ہیں علی ذالک اس بات پر، یعنی اس بات پر کہ آپ اس شہر سے ہیں۔ انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کا قسم دیتا ہوں یا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل اعجبت مدینتی، سچ بتائیں، اعجب یعجب اعجاب کا پسند آنا، کیا آپ کو میرا شہر اچھا لگا؟ بصراحۃ ومن غیر مجاملۃ لم تعجبنی، انہوں نے کہا کہ بصراحۃ، صراحت کے ساتھ، چشم پوشی کیے بغیر، ومن غیر مجاملۃ، چشم پوشی کیے بغیر مجھے تو پسند نہیں آیا۔ ما الذی لم یعجبک فیہا، کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو اس شہر میں پسند نہیں آئی؟ اطقسها، یا اس کا موسم، وماؤها، اس کا پانی، ام سکانها، یا اس شہر کے باشندے۔ عام طور پر کوئی شہر آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کے مکمل بنیادی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ کون سی وجہ ہیں؟ ما الذی لم یعجبک فیہا، کون سی چیز آپ کو اس شہر میں پسند نہیں آئی؟ اطقسها وماؤها ام سکانها، سکان ساکن کی جمع مذکر ہے، طقس موسم کو کہتے ہیں،
لعلی نزیل جدید فی هذه المدینۃ ولم اتأقلم بعد، شاید کہ میں نوارد ہوں اس شہر میں، نزیل کہتے ہیں حالیہ مقیم، میں اس وقت مقیم ہوں، نیا مقیم ہوں اس شہر میں، ولم اتأقلم بعد، اور میں ابھی تک مانوس نہیں ہوا اس شہر میں۔ جب کوئی بندہ کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں نامانوس ہوتا ہے، ابھی تک اس کو علاقے میں لوگ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس چیز کو آدمی بولتا ہے کہ ولم اتأقلم بعد۔ تأقلم یتأقلم تأقلما، اس کا معنی ہے کہ مانوس ہونا۔ ولم اتأقلم بعد، میں ابھی تک مانوس نہیں ہوا۔ بالطبع، یقیناً یا اخی میرے بھائی، لو تأقلمت علیہا لأعجبتک، اگر آپ کو یہ شہر پسند آیا، یعنی آپ اگر مانوس ہو گئے تو آپ کو یہ شہر پسند آ جائے گا۔ حسناً ارجو ان نلتقی علی طریق الخیر، میں امید کرتا ہوں کہ ہم خیر کے راستے پر ملیں گے۔ فرصۃ سعیدۃ، کیا ہی اچھی فرصت تھی، ان تعرفت علیک، کہ مجھے تعارف ہوا آپ کا، وإلی اللقاء، ملاقات تک، اگلے ملاقات تک، فی امان اللہ، الی اللقاء۔ استخرج الکلمات الجدیدۃ من الحوار السابق وکون منها جملا قصیرۃ، نئے کلمات کو آپ نکالیں سابق حوار سے، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے اپنی طرف سے مزید جملہ بنا کر ان کو اپنے کلام میں استعمال کریں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق میں اور احباب کو بھی شریک کریں، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی